Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic is what is ideology and what is the ideological basis of Pakistan. The word ideology is French in origin. It is made up of two components, namely idea and logy. Idea means thinking and logy study, used for study. The question is this: how idea form? It is the product of great and इन्फ्लुएंशियल माइंड, यानी कि ये प्रोडक्ट होता है, ये एक जो मौसर जहन होते हैं उनका हासिल और इख्तरा इनोवेशन हो सकती है. सेकंड, इट कुड बी द रिज़ल्ट ऑफ डिवाइन गाइडेंस, यानी अल्लाह ताला की तरफ से एक रहनुमाई हासिल होती है इसमें, यानी कि कोई ख़्याल जहन में आ जाए अल्लाह ताला की तरफ से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट हु लेड द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी. तो आंसर ये है कि द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी वॉज लेट डाउन बाय आवर हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. इस्लामिक सोसाइटी इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमनिटी, यानी एहतराम इंसानियत, टॉलरेंस बर्दाश्त, जस्टिस इंसाफ, इक्विटी यानी कि मसावत एंड पीसफुल को एक्सिस्टेंस, और पीसफुल पुरअमन जो है ना माशरे की तश्कील जो है, यही बुनियाद थी किसकी, इस्लामी सोसाइटी की, जो कि किसने बनाई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज से 1450 साल पहले. What are the sources of Islamic ideology? The answer is this: the Holy Quran, Sunnah, Hadith, Islamic tradition and cultural values are the sources of Islamic ideology. यानी इस्लामी जो नज़रिए के माखज़ हैं कि फ्रॉम वेयर वी गेट द इस्लामिक आइडियोलॉजी. द आंसर इज़ कुरान, हदीस, सुन्ना, इस्लामिक ट्रेडिशन, इस्लामी रस्म व रिवाज और वैल्यूज़, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ जो हमारी इक़दार हैं, वो हमारी इसके माखज़ हैं किसके, इस्लामी नज़रिए के. Another short question is significance of ideology. It reflects the ideas of people, यानी इस ख़यालात की अक्कासी करता है नज़रिया. It helps unite people on one platform, ये लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करता है. It is a motivational force for deeds and action, ये आपके एक अमल के लिए एक क़ुव्वत मुहरिका होती है, यानी जैसा आपका नज़रिया होगा, जैसा आपका ख़याल होगा, वैसे ही आपका अमल होगा. आइडियोलॉजी हेल्प्स इन मेकिंग राइट डिसीजन, आपका नज़रिया जो है वो आपको राइट डिसीजन, सही फ़ैसला करने में, दुरुस्त में फ़ैसला करने में रहनुमाई करती है. इट प्रिजर्व द फ्रीडम, कल्चर एंड ट्रेडिशन, और ये आपको आपके जो है ना आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करती है, आपकी सकाफ़त का, आपके रस्म व रिवाज का प्रिजर्व करती है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देती है. दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी, यानी नज़रिए की अहमियत क्या है. हेयर इज़ अनदर शॉर्ट क्वेश्चन, कंटेंट ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि इसका मतलब ये है कि किन किन चीज़ों से मिलकर जो है वो नज़रिया तश्कील पाता है, या उसके ये कह सकते हैं कि रुकन अरकान कौन कौन से होते हैं. तो सबसे पहले जो है वो क्या है, कॉमन रिलीजन, यानी कि अगर मज़हब सेम है तो नज़रिया सेम हो सकता है. कॉमन कल्चर, अगर कल्चर सेम है तो भी नज़रिया सेम हो सकता है. कॉमन कॉज, अगर मकसद सेम है तो भी नज़रिया सेम हो सकता है. या फिर डेडिकेशन हो, यानी जो आपका लीडर है आपकी उसके साथ डेडिकेशन, लव हो, तो भी जो है ना आपका नज़रिया जो है वो सेम हो सकता है, यानी एक लीडर को मानने वाले भी एक जगह पर जमा हो जाते हैं. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि लीडर के मुताबिक हमारा नज़रिया नहीं होता, लेकिन मोहब्बत होती है, तो उसकी वजह से गलत बात भी हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं. Here is one main question, the basis of ideology of Pakistan, यानी पाकिस्तान की जो बुनियाद है नज़रिए की वो कौन सी है, यानी कि पाकिस्तान की नज़रियाती असास क्या है. यही हमारे टॉपिक का नेम भी है, चैप्टर का नेम भी है. तो जब सिंपल अगर इसको हम आंसर अगर आपसे पूछ जाए तो आप क्या कहेंगे, द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लाम, यानी कि पाकिस्तान की जो नज़रियाती असास है वो क्या है, बेस क्या है, इस्लाम है. यानी हम इस्लाम के नाम पर हमने पाकिस्तान जो है वो हासिल किया. और उसके बाद इसकी जो वो हैं क्या कह सकते हैं कि इसके पॉइंट्स, सब पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ, तो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है हमारे इस्लाम जो है वो कौन कौन सी है. सबसे पहले तो हमारे फेथ आ जाते हैं, हमारे बिलीव आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो क्या है, तौहीद,
جسے کہتے ہیں وننس آف اللہ، پھر پروفٹ ہوڈ، پھر بلیفس آن ہولی بکس، دیس آر آور بلیفس، آور فیتھ. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اس کا اسلام کی جو بنیاد ہے اس کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ سوشل ڈیلنگس. اور سوشل ڈیلنگس میں جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ کیا ہے کہ جیسے جسٹس یعنی کہ انصاف، ایکویٹی یعنی کہ مساوات آف اسلام یعنی کہ اسلام کے جو تمام وہ ہے اس کو فالو کرنا، کہ ان اسلام دیئر از نو ڈسکرمنیشن آن دا بیسس آف ایتھنیٹی، کاسٹ، کلر اینڈ کریڈ. یعنی کہ اسلام میں سب برابر ہیں، کسی بھی نسل، قوم اس کی جو ہے وہ قید نہیں ہے. یعنی کہ کوئی رنگ، نسل، کچھ تعلق رکھنے والا بھی جو ہے وہ اسلام میں سپیریئر نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ تقوی کا حامل ہو. تو یہ معاشرتی معاملات اور ہماری جو کیا کہہ سکتے ہیں ہمارے فیتھ جو ہیں، ہمارے بلیفس جو ہیں، یہ ہمارے پاکستان کی نظریاتی اساس ہیں اور اس کی بنا پر جو ہے وہ ہم نے پاکستان حاصل کیا. دا نیکسٹ شارٹ کوسچن از پرنسپلس آف ڈیموکریسی ان اسلام. یعنی کہ اسلام میں جمہوریت کے اصول. اینڈ واٹ از ڈیموکریسی؟ لیٹ اٹ کلیئر کہ ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آزادی. یعنی اسلام سب سے زیادہ جمہوری مذہب ہے اور اس نے ہمیں آزادی بھی دی ہے، بٹ اس ڈیموکریسی میں، اس آزادی میں ہم نے کچھ چیزیں، کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، کچھ باتیں دھیان میں رکھنی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ سوورنٹی آف اللہ. سب سے پہلے تو ہم نے اپنے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تمام طاقت، اقتدار، حکومت جو بھی ہے وہ سب کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. سیکنڈ از جسٹس یعنی کہ انصاف ہونا جو ہے وہ بھی ہم نے اگر ہمارے پاس کیا کہہ سکتے ہیں آزادی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر کسی کے ساتھ انصاف کرنا ہے. ایکویلٹی یعنی مساوات ضروری ہے. اور برادرہڈ کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور ٹالرنس کا مطلب کیا ہے؟ برداشت، رواداری اور برداشت. اور یہ جو ہے یہ ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا سکتے ہیں. یعنی اگر ہم برداشت کی طاقت رکھتے ہیں تو ہم بہت ساری برائیوں سے، لڑائی جھگڑوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ہے پرنسپلس آف ڈیموکریسی ان اسلام. لاسٹ کوسچن آف دس چیپٹر، شارٹ کوسچن، آئیڈیالوجی اینڈ نیشنل ان کریکٹر. یعنی کہ کس طرح آپ کا جو نظریہ ہے وہ قومی کردار کی تشکیل کرتا ہے، یعنی قومی کردار کو بناتا ہے. وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم ان جو یہ سامنے پوائنٹس لکھے ہیں ان پہ عمل کریں. یعنی فرم بلیف ان آئیڈیالوجی، یعنی ہمیں نظریے پر پختہ یقین ہونا چاہیے، کمٹمنٹ ہونا چاہیے، سپردگی ہونی چاہیے، وقف کر دینا ہونا چاہیے، آنیسٹی ہونی چاہیے، ایمانداری ہو، پیٹریوٹزم ہو، اپنے وطن سے محبت، حب الوطنی ہو، ہارڈ ورک یعنی محنت ہو، سخت محنت. اور نیشنل انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی مفاد پہ جو ہے وہ قومی مفاد کو ترجیح دینی ہے. یعنی اپنی پرواہ نہیں کرنی ہے، اپنے وطن سے محبت کرنی ہے. تو ہی اگر ہم ان تمام باتوں پر بلیو کرتے ہیں تو ہی ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ہمارا نظریہ جو ہے وہ ایک اچھے نیشنل کریکٹر کو بلڈ کر سکتا ہے، اس کی تشکیل کر سکتا ہے. ادروائز ہمارا نظریہ جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ون تھنگ از مور کہ قائد اعظم ویژن اباؤٹ آئیڈیالوجی اور ٹو نیشن تھیوری. قائد اعظم محمد علی جناح بلیو ان اے اسٹیٹ ویئر مسلم could freely practice اسلام. یعنی قائد اعظم جو ہے ان کا اس نظریے پر یقین رکھتے تھے کہ ہم ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں. could freely practice اسلام یعنی ہم فریلی جو ہے وہ اسلام کو فالو کر سکیں. ڈیولپ سوشلی اینڈ اکنامکلی اینڈ پروٹیکٹ دیئر آئیڈینٹی، اور اپنی شناخت کو برقرار رکھ سکیں. اور اسی طرح علامہ اقبال جو تھے ان کا بھی ویژن جو تھا وہ کیا تھا؟ اینڈ واٹ از دا ویژن آف علامہ اقبال؟ علامہ اقبال ڈریمڈ آف اے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ ان دا نارتھ ویسٹ آف انڈیا ویئر اسلامک کلچر اینڈ سویلائزیشن could flourish. یعنی کہ انہوں نے جو سب سے پہلے جو خواب دیکھا تھا کسی نے پاکستان کا، وہ کون تھے؟ وہ علامہ اقبال تھے. انہوں نے پاکستان میں خواب دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک اسلامک ایسی کلچر چاہتے ہیں جہاں پر جو سویلائزڈ، جہاں پر یعنی نارتھ ویسٹ آف انڈیا یعنی کہ شمال مشرقی جو انڈیا ہے وہاں پر ہم اسلامی کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں اسلامی کلچر کو فروغ دیا جائے اور اس کو بڑھایا جائے.
اور اسی آئیڈیالوجی پر ہی جو ہے آبجیکٹیو ریزولوشن 1949 جو ہے وہ قائم ہوا تھا، اور دس ریزولوشن قرارداد جو تھی لیٹ دا فاؤنڈیشن آف میکنگ اسلام دا گائیڈنگ پرنسپل آف پاکستان کانسٹیٹیوشن اینڈ لاس. اور یہ جو تھی یہ 1949 میں جو آبجیکٹیو ریزولوشن تھا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں قرارداد مقاصد، اسی نے اسلامک کی جو اسلامک پرنسپلس جو ہے اس کی بنیاد رکھی تھی. اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا، جو بھی آئین بنایا جائے گا، جو بھی لاس بنائے جائیں گے، دیٹ ول بی دا اکارڈنگ آف اسلام. سو دس از دا آئیڈیالوجی کے کانٹینٹس میں نے آپ کو بتایا، اس کے سورسز بتایا، اس کے سگنیفیکنس بتایا، اور اس کے میں نے بہت ساری جو کچھ بتایا ہے تمام چیزیں آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اگر آپ میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں. تو یہ شارٹ کوسچنس آتے ہیں جو کہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اور 5 پوائنٹس آپ نے رائٹ کرنے ہوتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ 5 پوائنٹ ہر اس میں لکھے ہیں میں نے. تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت رہی ہوگی. آپ اس کو اچھا سے پڑھیں، اچھے سے یاد کریں. وش یو بیسٹ آف لک. اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.